بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مدثر راجپوت۔ آپ یہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کے بٹن پر کلک کیجیے گا۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ یہ جو دعا کا علامہ اقبال کی لکھی دعا ہے جو اسکولوں میں صبح مارننگ اسمبلی میں مانگی جاتی ہے۔ ہمارے ایک ٹیچر جناب محترم راجہ حمید صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے حیرت ہے آپ لوگوں پر کہ 10 سال آپ لوگ یہ دعا مانگتے ہیں اور 10 سال کے بعد جب بچہ 10ویں کلاس میں آتا ہے 1 سے 10 تک اور 10ویں میں آ کر وہ فیل ہو جاتا ہے۔ کمال ہو گیا کہ اللہ کی ذات کے سامنے 10 سال آپ کھڑے رہے اور آپ نے دعا مانگی تو قبول نہیں ہوئی، حالانکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، نہیں طاقت مگر پرواز رکھتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دل سے دعا مانگی نہیں ہے۔ اگر ہم دل سے دعا مانگیں تو وہ ضرور کامیاب بھی ملتی ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اس کا مطلب ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کنیکشن بنایا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اسمبلی میں ہم گئے ہیں لیکن وہ جو دعا ہے نا وہ ہم نے رسماً مانگی ہے، کیونکہ وہ اسکولوں کے رول ریگولر ہیں، اس کو رولوں کو فالو کرتے ہوئے ہم نے یہ دعا پڑھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذرا دل سے دعا مانگے نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت کے دروازے کھول دے، علم کے سمندر ہمارے ذہنوں میں آ جائیں، بہتے ہوئے دریاؤں کی روانی کی طرح علم ہمارے قلوب و ذہن میں آ جائے۔ لیکن اس میں ہمارا قصور ہے کہ نہ ہمیں کسی نے بتایا اور نہ ہم نے اپنے بچوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کیسے فریاد کرنی ہے، کیسے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، کیسے پکار لے کر جانی ہے، کیسے اپیل اور درخواست لے کر جانی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کہ اے اللہ ہماری جو علم کی روشنی ہے اس سے ہمیں منور فرما۔ کیسے وہ دعا مانگنی ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ تو وہ شمع کی جو صورت ہے ہماری زندگی وہ کیسے بن سکتی ہے؟ بھائی قبولیت کے لیے تو ندامت کا ایک آنسو کافی ہے۔ دوبارہ اس جملے کو میں دہرا رہا ہوں، غور سے سنیے کہ قبولیت کے لیے ندامت کا ایک آنسو کافی ہے۔ تو ہم 10 سال دعا مانگتے رہے اور ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، اور جبکہ یہاں ہی سے اقبال کا وہ شعر ہے جو کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، کہ مرد مومن کی تو جو نگاہ ہے وہ تو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو ہماری 10 سال کی دعا نے ہمیں نہیں بدلا، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہم آخر کیا وجہ ہے، کبھی سوچا ہے؟ اور یہ جو ہمارے استاد محترم میں جب بھی اسمبلی ہوتی ہے اسکول میں یا کہیں سے گزر رہا ہوتا ہوں تو یہ دعا سنتا ہوں تو مجھے اپنے ان استاد محترم کی بات ایسے سنائی دیتی ہے جیسے ابھی وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے یہ بات سمجھا رہے ہوں کہ بیٹا دل سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ پھر وہ ایک بات یاد آتی ہے کہ ایک چرواہا، یا پنجابی میں ہم اس کو آجڑی کہتے ہیں، کہ اس نے جمعے میں خطبہ سنا کہ جو بھی بسم اللہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے نام سے کام شروع کیا جائے تو وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اب اس نے یقین رکھ لیا تو صبح دیکھا کہ دریا کے دوسرے کنارے یا ندی کے دوسرے کنارے تو بہت سارا سبزہ ہے، بہت ساری گھاس ہے، تو اس نے بسم اللہ پڑھ کر
پار کر گیا۔ اور جنہوں نے یہ بتایا تو ان کا تو اتنا یقین نہیں تھا، تو وہ خود دیکھ کر حیران آ گئے کہ یہ اس چرواہے نے کیا کیا۔ اب یہ ہے کہ وہ ہے نا جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، تو وہ یقین کی راہ پہ چل پڑا۔ ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا توکل نہیں ہے، جب تک ہم توکل نہیں کریں گے، جب تک ہم یقین نہیں کریں گے تو ہمیں کامیابی کیسے ملے گی؟ ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور کیسے ہمیں وہ برکات نصیب ہوں گی؟ تو ہمیں یہ جو دعا ہے نا، یہ ہم نے جو پڑھا ہے یہ عبادت کا مغز ہے، اور واقع ہی یہ دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن اس دعا کے لیے ہمیں طریقہ آنا چاہیے۔ ہمارے مانگنے میں فرق ہو سکتا ہے، ہمارے طریقہ کار میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن اس کی عطا میں، اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی دیر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھے کی دعائیں، علم کی دعا، اچھا انسان بننے کی دعا، دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دعا گڑ گڑا کر مانگنی چاہیے، اور ایسے فریاد کرنا چاہیے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے کسی بات پر ضد کرتا ہے، فرمائش کرتا ہے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے، اور آخر ماں وہ بات مان لیتی ہے، تو وہ ذات جو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ ہم سے محبت کرتی ہے، ہم سے پیار کرتی ہے، وہ کیسے ہماری بات، کیسے ہماری دعا رد کر سکتی ہے؟ ہمارے مانگنے میں دیر ہے، اس کے عطا میں دیر نہیں ہے۔